Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course of Fundamentals of Public Administration. Course code is MPA 406 and today is lecture number 22. So before we move on to our today's topic of discussion, let us have a brief reflection of whatever we have discussed in our previous lecture. So जैसे कि आपको याद होगा कि in our previous lecture we have talked about poor performers, we have talked about performance management, and then we have also talked about how to manage poor performers in the organization, particularly with reference to the public sector of Pakistan. Now this is really very important जब आप बात करते हैं poor performers की, कि like for example when we say that कि किसी भी public sector organization के अंदर जो poor performers हैं उनकी क्या रूट कॉजेज हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ना सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एम्प्लॉइज हैं जिनकी परफॉर्मेंस पुअर है, कौन से एम्प्लॉइज हैं जिनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, कौन से एम्प्लॉइज हैं जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज है, कौन से एम्प्लॉइज हैं जिनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है. तो आपका एक रेटिंग स्केल होता है, उस रेटिंग स्केल के मुताबिक आपको आपका जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपको एम्प्लॉइज की रेटिंग करके आपको दे रहा है. तो जब वो आपके एम्प्लॉइज की रेटिंग करके दे रहा है तो उसके देयर आर मेनी कंट्रीब्यूशंस ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. लाइक फॉर एग्जांपल कि एक पैरामीटर्स हैं, एक क्राइटेरिया है जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जब की मदद से आप एवेलुएट कर रहे हैं, आप एक अप्रेजल टूल को आप अप्लाई कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, तो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए आपने एक टूल यूज किया. नाउ उस टूल को जब आप यूज करते हैं तो उस टूल में देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स जिनकी मदद से यू आर ट्राइंग टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉइज. नाउ उस टूल की मदद से एम्प्लॉइज को यह पता चलता है कि उनकी परफॉर्मेंस को किस क्राइटेरिया के पे, किस पैरामीटर्स के तहत उनको एवेलुएट किया जा रहा है. तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. नंबर वन थिंग इज इंक्रीज इन अवेयरनेस लेवल. एम्प्लॉइज को उनका अवेयरनेस लेवल इंक्रीज हो रहा है कि व्हाट आर देयर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसकी बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जा रहा है. सो उसके एक तो बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉइज इमीडिएटली अपने उन एरियाज को फोकस करना शुरू कर देता है कि ओके फाइन, एक खास पीरियड के बाद या ऑन गोइंग बेसिस पे जो उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जा रहा है तो क्राइटेरिया क्या है, कौन से फैक्टर्स को देखा जा रहा है. तो वंस द एम्प्लॉय नोज के मेरे कौन से फैक्टर्स को फोकस किया जा रहा है, फिर उन फैक्टर्स को स्ट्रेंथन करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना, दैट बिकम्स द मेजर कंसर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. We have talked about other benefits of and contributions of a good performance management system in the public sector of Pakistan. Another major benefit is increase in motivation of employees. Like for example, when we have a transparent and unbiased performance management system, of course employees are more motivated, their efficiency and effectiveness level increases. So we get like a lot of benefits with the help of a good performance management system. In our previous lecture, we have also talked about what are the root causes of poor performance. हमने देखा कि employees they perform like below average because sometimes they have lack of resources, or sometimes they have some concern regarding the reward system, or sometimes they do not know about the exact objectives कि उन्होंने करना क्या है. So जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो अप्रोप्रिएट जो हम बात करते हैं उसके सिस्टम की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो फोकस करता है अवेयरनेस लेवल पे. हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. लाइक फॉर एग्जांपल we talked about objectives, we talk about resources, we talk about reward system. So these are the three components of a good performance management system. So in order to energize your employees' performance in the public sector of Pakistan, number one thing is that employees must be fully aware about the objectives and goals of the organization and of course of their departments. One thing. Secondly, appropriate resources should be provided to them, and thirdly there should be appropriate reward system, financial and non-financial rewards. So when you have all these three components in place, of course the result is enhanced performance of those employees. Then in our previous lecture we have talked about
how to manage the poor performers. Now this is the major responsibility of a good manager in the public sector of Pakistan to manage the poor performers. Now poor performers को आपने कैसे manage करना है? Most important thing is you need to be an active listener. So आप अपने poor performer को अपनी organization में आप अपने office में बुलाते हैं और वहाँ पे उसके आप discuss करते हैं कि like for example कि what happened and what are the root causes of your poor performance. So there your responsibility as a manager is to become an active listener. Now let the employee talk. So when you give a chance to your employee to talk, so he or she will tell you the entire story, what happened, how it happened, and what were the root causes. So if you become a good active listener, so then you are able to understand well कि actually हुआ क्या था. Then investigation, of course, जो report आपके पास आई poor performers की किसी particular employee की, उस रिपोर्ट को क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है. सो यू नीड टू थॉरली इन्वेस्टिगेट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. आप उसको डिफरेंट तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल से उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. सो यू नीड टू गो ऑफ कोर्स गो थ्रू अ कंप्लीट एंटायर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि वेदर दैट परफॉर्मेंस इज रियली पुअर और मे बी देयर आर सम अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व. देन हमने और डिफरेंट फैक्टर्स की बात की कि हाउ टू मैनेज पुअर परफॉर्मेंस. लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज को यू नीड टू गिव टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट. तो गिव देम टाइम टू इम्प्रूव. आप उनको कहते हैं कि ऑफ कोर्स योर परफॉर्मेंस इज पुअर और दीज आर द रीजंस. आप वो रीजंस डिस्कस कर ली, आपने रूट कॉजेज पूछ ली एंड देन आप उसको कुछ एडवाइस करते हैं, उसको रेकमेंड करते हैं कि ओके इन फ्यूचर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और ये जो वायलेशंस हैं आपने नहीं करनी. So once those things are clear, then you give a certain time period. आप अपने employees को दे रहे हैं कि इतने time frame में हम आपको probation पे रख रहे हैं, हम आपको closely supervise करेंगे, आपको monitor करेंगे और फिर इस इतने duration के बाद, certain duration के बाद हम आपको दोबारा invite करेंगे here to talk about your performance. तो आपने एक उसको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दे दिया, उसमें उसको चांस मिल गया एम्प्लॉय को कि वो दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके, उसको पॉजिटिव साइड पे लेके आ सके और अपनी पुअर परफॉर्मेंस को मिनिमाइज कर सके. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉयज को एक चांस देने की जरूरत है कि उनको टाइम दिया जाए इम्प्रूवमेंट के लिए. एंड देन इनफॉर्मल डिस्कशंस with the employee. This is another a very important method to manage poor performers in your organization. कि employees को आप बुलाएं like for a cup of tea and then have a discussion with your employee, informal discussion. आप उससे एक इनफॉर्मल तरीके से जैसे आप किसी के साथ एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, एक फॉर्मल डिस्कशन आपने नहीं करनी, तो एक ओरल एक आपकी डिस्कशन होगी, ज़बानी आप बात करते हैं, आप पूछते हैं कैसे हुआ था, पुअर परफॉर्मेंस की क्या रीजंस हैं और इसको किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर अपना भी आप पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे देते हैं, लेकिन पहले आपने एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है. Then of course after informal discussion then you can invite employee for a formal discussion. Formal discussion के अंदर definitely आप अपने employee को फॉर्मली आप उसके साथ एक इंटरव्यू करते हैं. उसका आपने पहले से क्वेश्चंस अपने पास आपने लिख के रखे होते हैं, आप वन बाय वन वो तमाम क्वेश्चंस करते हैं, एम्प्लॉय उन क्वेश्चंस के आंसर करता है, उन तमाम जो आंसर्स हैं और क्वेश्चंस हैं उनको मिनट्स की शेप में नोट डाउन किया जाता है और उस तमाम चीज़ों को एक फॉर्मल जो प्रोसेस की मदद से उसको आप प्रोसेस करते हैं. एंड देन यू मूव फॉरवर्ड एंड देन ऑफ कोर्स यू ट्राई टू मैनेज द पुअर परफॉर्मेंस. सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर जो हमने एक डिस्कशन हम कर रहे थे कि हाउ टू मैनेज द पुअर परफॉर्मेंस, उसी को हम कैरी ऑन करते हुए जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू मैनेज द पुअर परफॉर्मेंस इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. सो it is really the key responsibility of a good manager is to specify the improvement required. Now अगर आप अपने एम्प्लॉय को ये कहते हैं कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, आपने बेहतर परफॉर्म करना है, तो डेफिनेटली आपको स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड हैं.
آپ نے امپلائیز کو ایگزیکٹلی بتانا ہے کہ کن ایریاز میں کیا کیا ریکوائرمنٹ کرنی ہے، اور اگر امپلائی کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ اس کو ایگزامپل دے کے وہاں پہ سمجھائیں گے کہ فار ایگزامپل آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کام کے اندر ہم کون سی چیز کو ایویلویٹ کر رہے ہیں، تو واٹ آر دا ایکسپیکٹیشنز، امپلائر کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کے سپروائزر کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا سٹیپس لینے پڑیں گے. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو اسپیسیفکلی بتائیں گے. اگر آپ اس کو جنرلی بتائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی پرفارمنس کو امپروو کریں، آپ اپنے ڈسپلن کو امپروو کریں، آپ وائلیشنز نہ کریں، تو امپلائی کو اتنا بہتر انڈرسٹینڈ نہیں ہوگا. تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ اگر وائلیشن ہوئی ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے ایز اے گڈ مینیجر کہ کیا وائلیشنز ہوئی ہیں اور کون سی وائلیشن نہیں کرنی اس نے کس طرح سے اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے، اور اس کو آپ اسپیسیفکلی بتائیں گے تاکہ وہ امپلائی کو انڈرسٹینڈ بات کر جائے وہ امپلائی، اور نیکسٹ ٹائم جب اس کی امپلائی کی آپ کے ساتھ میٹنگ ہو تو پرفارمنس کے اندر ایک ویزیبل امپرومنٹس کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. دین بی سپورٹیو. آف کورس ایک جو آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے ایز اے مینیجر پور پرفارمر کے ساتھ آپ کی جو میٹنگ ہے 1-to-1 میٹنگ، اس کے اندر بی سپورٹیو. نا اٹیکنگ پوزیشن نہیں ہونی چاہیے. تھریٹ آپ نے امپلائی کو ہرگز نہیں کرنا، آپ نے اس کو اٹیک نہیں کرنا، آپ نے اس کے ساتھ ہارش ٹون میں بات نہیں کرنی. سو مینرز کے ساتھ ایک ایتھکس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنی ہے. تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ دیٹ امپلائی از ریئلی یور ویری امپورٹنٹ ایسٹ. ٹھیک ہے اس کی پرفارمنس میں پرابلم ہے، اس کی پرفارمنس اگر بلو ایوریج آ رہی ہے یا بہت ورسٹ اگر اس کی پرابلم آ رہی ہے، پرفارمنس میں کوئی بہت ورسٹ پرابلم ہے، وہ امپلائی ایکسپیکٹیشن سے بہت نیچے جا رہا ہے، تو آپ اس کو ٹریننگ پہ بھیج سکتے ہیں. آپ روٹ کاز جب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو مے بھی کوئی ایسا روٹ کاز ہو جو کہ آپ کے پروسیس ریلیٹڈ ہو، فار ایگزامپل ریسورس ریلیٹڈ ہو، یا کسی فار ایگزامپل آرگنائزیشن کے اندر کسی انسپورٹیو فیکٹر کی وجہ سے ہو. تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو مینیجر کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر امپلائی کی پور پرفارمنس ہے تو پور پرفارمنس کی جو روٹ کازز ہیں اس میں امپلائی کے علاوہ دیر آر سو مینی ادر فیکٹرز جو کہ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتے ہیں، جس میں مے بی آرگنائزیشن کی ویکنیسز ہوں. سو ڈیفینیٹلی ایز این امپلائر آپ کو تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور امپلائی کو آپ نے ایک مورلی سپورٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے، آپ نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اس پور پرفارمنس کی بجائے اگر وہ بیسٹ پرفارمنس دے گا، اگر وہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کرے گا، آپ اس کو ٹارگٹس دیں، آپ اس کو گریجولی بتائیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ اپنی پرفارمنس کو کیسے امپروو کر سکتا ہے. اور اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن یا ڈاؤٹ ہے امپلائی کو تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ سیٹنگ کر کے آپ اس کو تمام اس کی کنفیوژنس کو، اس کے ڈاؤٹس کو کلیئر کریں تاکہ اس کی پور پرفارمنس کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکے. Keep records. Again, a very important factor here that you need to keep a good record of your like all جو آپ کی conversation ہوئی ہے. Like for example کہ آپ جو پور پرفارمر کے ساتھ مینیجر پور پرفارمر کی جو میٹنگ ہے اس میٹنگ کا کمپلیٹ ایک ریکارڈ ہوگا کہ میٹنگ کتنے بجے سٹارٹ ہوئی، میٹنگ کے اندر کیا ڈسکس ہوا، پورے آپ منٹس لیں گے اس کے، اور اس کو آپ ایک باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ شیپ میں آپ اپنے پاس ایک اپنے ریکارڈ میں رکھیں گے، بیکاز جہاں پہ بھی آپ کو پھر ریکوائرڈ ہوگا وہ ڈاکومنٹ تو وہ یو کین پروڈیوس دیٹ ڈاکومنٹ ان کیس آف اینی آفیشیل ریکوائرمنٹ. Schedule a follow-up meeting. Again, a very important thing. Sometime what happens right کہ کچھ چیزیں آپ اپنے امپلائی کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، امپلائی اس کے ساتھ کہتا ہے کہ اوکے فائن I will act on it، یا مے بی امپلائی آپ سے کچھ ٹائم لینا چاہ رہا ہے، یا ڈیو ٹو ون ریزن اور دی ادر امپلائی کو تھوڑا سا ایک ٹائم ٹو امپروو دینے کے لیے، یا اس کو فردر تھوڑا سا آپ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اوکے فائن ہم نے آپ کو یہ ریکمنڈیشنز دے دی ہیں، سو دیز آر دا ٹپس اینڈ دیز آر دا ریکمنڈیشنز فار یور پرفارمنس امپروومنٹ. آپ اس کو کچھ ایک ٹائم فریم دے دیتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اوکے فائن، سو ایک خاص پیریڈ کے بعد ایک دوبارہ ہماری میٹنگ ہوگی. سو ان دس وے ایک خاص ٹائم کے بعد آپ اپنے اس امپلائی کو دوبارہ بلا رہے ہیں. سو اٹس اے فالو اپ
کہ جو اس آج کی میٹنگ میں فار ایگزامپل مینیجر اور پور پرفارمر کی جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں آپ کچھ ٹارگٹس ڈیفائن کرتے ہیں, کچھ ٹارگٹس کو آپ سیٹ کر لیتے ہیں کہ پور پرفارمر نے اپنی پرفارمنس کو کیسے امپروو کرنا ہے. آپ اس کو ٹارگٹس دے دیتے ہیں, ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ اس کو ایک ٹائم فریم دے دیں گے اور آپ اس کو پھر کہیں گے کہ اتنے دنوں کے بعد یا اتنے ویکس کے بعد ہماری ایک نیکسٹ میٹنگ ہوگی, ایک فالو اپ میٹنگ ہوگی جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنے ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے اور آپ کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے, اور تاکہ اگر کوئی فردر کنفیوژن ہے یا کوئی پرابلم ہے تو ڈیورنگ دیٹ پروسیس اس کو اوور کم کیا جا سکے, مینج کیا جا سکے. Then provide training, support and coaching etc. This is really very important. Employees کی poor performance کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ maybe they have lack of motivation. Sometime they have a problem like for example with their required skills, کہ they are not good in their like performing their different responsibilities. Like for example اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے تو کمپیوٹر لٹریسی اگر اس کو وہ اسٹرانگ نہیں ہے, اگر کمپیوٹر کے اندر اس کی ایکسپرٹیز کا لیول جو ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ہی اور شی نیڈس ٹریننگ. سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے, مورل سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے, مے بی فائنانشل ہیومن سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے, سو کوئی نہ کوئی ریسورس ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, اینڈ کوچنگ کی کہ فار ایگزامپل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, گائیڈنس کی ضرورت ہے, کوچنگ کی ضرورت ہے. سو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اس امپلائی کو سپورٹ کرنا ہے, اس کو کوچ کرنا ہے, گائیڈ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ریسورس ریکوائرمنٹ اگر اس کی ہے تو وہ آپ نے اس کو پوری کرنی ہے. اینڈ دین آف کورس ٹریننگ آف کورس از این آن گوئنگ پروسیس. تو جو پور پرفارمرس ہیں ان کو تو امیڈیٹلی آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ان کو ٹریننگز پہ بھیجا جائے تاکہ مزید کوئی ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم ان کو بیٹر پرفارمرز بنا سکیں تاکہ آرگنائزیشن کی جو ایفیشنسی افیکٹونیس ہے اس کو امپروو کیا جا سکے. So another way of managing poor performer is consideration of alternative action before dismissal. Again, a very important factor here that you need to consider all other methods before you dismiss your employee. Now, this is really very important کہ employee کو آپ اپنی organization سے فارغ کرنے کے لیے, اس کو ڈسمس کرنے سے پہلے آپ تمام آلٹرنیٹیو ایکشنز جو ہیں ان کو آپ کنسیڈر کر لیں. لائک فار ایگزامپل آپ نے اپنے امپلائی کو ٹائم دیا فار امپروومنٹ, آپ نے ایک فالو اپ میٹنگ کر لی, آپ نے اپنے امپلائی کو ٹریننگ پہ بھیج دیا, آپ نے اس کو ایک تھورو انویسٹیگیشن کی, آپ نے اپنے امپلائی کی باقاعدہ اس کو موٹیویٹ کیا, اس کو کوچ کیا, اس کو گائیڈ کیا. سو تمام سٹیپس آپ لیں گے. سو اگر ان تمام سٹیپس لینے کے باوجود if you observe that, if you find out that کہ امپلائی کی پرفارمنس امپروو نہیں ہو رہی تو آف کورس then the only method left is کہ you are going to dismiss that employee جس کی پرفارمنس پور ہے اور تمام کوششوں کے باوجود آپ اس کی پرفارمنس کو امپروو نہیں کر سکے. Now for the public sector managers and supervisors جب ہم بات کرتے ہیں this is really very important کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے جو کنٹرولنگ سائڈ پہ لوگ ہیں this is really very important. They should deal with all performance problems immediately. Otherwise the result could be the poor performers can reasonably assume their performance is acceptable. Now this is really a very interesting finding here that کہ اگر آپ immediate measures نہیں لیں گے, اگر آپ poor performers کو ٹائم دیتے جائیں گے, اگر آپ corrective actions نہیں لیں گے تو جو poor performers ہیں وہ یہ assume کرنا شروع کر دیں گے کہ ان کی جو performance ہے وہ acceptable ہے. تو this is highly dangerous to any organization. جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پبلک سیکٹر میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں پہ آپ کو پرفارمنس کے اندر کوئی پرابلم نظر آئے, پور پرفارمنس ہے, ڈکلائننگ پرفارمنس ہے, تو امیڈیٹ کریکٹیو ایکشنز جو ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لیے جائیں تاکہ امپلائیز کو ان ٹائم ان کو انفارم کیا جا سکے, ان کو کمیونیکیٹ کیا جا سکے کہ یور پرفارمنس از ناٹ اپ ٹو دی مارک.
ادروائز جو ہے وہ اٹ مے بیکم دی ہیبٹ آف دوز امپلائیز, اور وہ یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ میری پرفارمنس تو ٹھیک ہے کیونکہ مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا, مجھے تو کوئی کریکشن کی ضرورت نہیں ہے, اور میری جو پرفارم کرنے کا طریقہ ہے دیٹ از ریئلی بیسٹ. سو جو پور پرفارمرز ہیں ان کو امیڈیٹلی آپ نے انفارم کرنا ہے تاکہ اس قسم کی کوئی assumptions نہ وہ کر سکیں, اور وہ امیڈیٹلی اپنی بیٹر پرفارمنس کی طرف ان کو موو کروانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو امیڈیٹلی کمیونیکیٹ کریں. Another reason when you are not dealing with the problems promptly, so what happens that others may become demotivated and stressed. Other means the high performers. تو جو آپ کی آرگنائزیشن میں جو بیسٹ پرفارمرز ہیں, جو ایکسیلنٹ پرفارمرز ہیں, وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ہائی سٹریس میں چلے جاتے ہیں جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جو پور پرفارمرز ہیں ان کو کریکٹ نہیں کیا جا رہا. اور یہاں تو اگر آپ کے جو پور پرفارمرز ہیں اور جو ایکسلنٹ پرفارمرز ہیں, اگر ان کے درمیان کوئی ڈفرنس نہیں رکھا جائے گا, اگر ان کو پور پرفارمرز کو فوری طور پہ ان کی پور پرفارمنس کو مینج نہیں کیا جائے گا, اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, تو ایکسلنٹ پرفارمرز دے ول فیل ڈی موٹیویٹڈ, ان کا موٹیویشن لیول ڈکلائن ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ وہ یہ سمجھنے میں پھر ایک قسم کا وہ ان کی ایک پرسپشن بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں تو کام کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں. تو جب آپ پور پرفارمرز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کے ہائی پرفارمرز, ایکسلنٹ پرفارمرز جو ہیں ان کی موٹیویشن بھی ڈکلائن ہوگی, اور ڈیفینیٹلی وہ ہائی سٹریس یا لو سٹریس میں جا سکتے ہیں کہ یا تو ان کو بہت زیادہ ایک ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ یہاں پہ پور پرفارمر اور ایکسلنٹ پرفارمر میں کوئی فرق نہیں ہے, اور دوسرا یا پھر وہ کیئرلیس ہو جائیں گے, لو سٹریس میں چلے جائیں گے, اگین وچ از ناٹ گڈ. تو پور پرفارمرز کی جو پرفارمنس ہے اس کو مینج کرنے کے لیے امیڈیٹلی کریکٹیو میجرز لینے کی ضرورت ہے. ادروائز ہم اپنے جو بیسٹ پرفارمرز ہیں ان کو بھی ایک ایشو کریٹ ہو سکتا ہے کہ مے بی ان کو ریٹین کرنا مشکل ہو, ان کی کمٹمنٹ میں کوئی فرق ہو سکتا ہے. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے ایکسلنٹ پرفارمرز کو ریٹین کرنے کے لیے, ان کی کمٹمنٹ کو, ان کی موٹیویشن کو انکریز کرنے کے لیے ہمیں امیڈیٹ کریکٹیو میجرز لینے ہیں ان کیس آف پور پرفارمرز. Another of course consequence جو ایک ہو سکتا ہے, the problem behavior will become a habit. اگر آپ پور پرفارمرز کو امیڈیٹلی ایڈریس نہیں کرتے ان پبلک سیکٹر تو پور پرفارمنس جو ہے وہ ایک ہیبٹ بن جائے گی. سو پیپل گیٹ یوز ٹو اٹ. لائک فار ایگزامپل اگر ایک پرسن ٹائم پہ آفس نہیں آ رہا اور آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے اس پرابلم کو, اگر آپ اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر رہے کہ وہ ٹائم پہ آئے, تو پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوگا کہ وہ ہیبیچول ہو جائے گا اور پھر وہ ہمیشہ ہی لیٹ آنا شروع کر دے گا. تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ اگر کوئی پرسن ان ٹائم کام نہیں کر رہا, اگر کوئی پرسن رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہا, اگر کوئی پرسن ٹائمنگز کو فالو نہیں کر رہا, اگر کوئی پرسن اپنے ٹارگٹس کو ان ٹائم اچیو نہیں کر رہا, اگر کوئی پرسن کوالٹی نہیں دے رہا, تو آپ نے ان ٹائم اس کو ایڈریس کرنا ہے اس پرابلم کو. ادروائز دس بیہیویئر ول بیکم a habit, اور ڈیفینیٹلی ایز وی آل نو دیٹ کہ ہیبٹس کو چینج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. A precedent may be set. Here I will say that a bad precedent may be set. ایک بری ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی کہ جو پور پرفارمرز ہیں اگر آپ ان کو ایڈریس نہیں کرتے, ان کی پرفارمنس کو آپ مینج نہیں کرتے ان ٹائم, تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی, ایک بیڈ ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آ رہے ہیں. تو جو لوگ نیکسٹ جو بعد میں آ رہے ہیں وہ پھر ایک پاسٹ کی ایگزامپل دیں گے کہ ہماری آرگنائزیشن میں تو پور پرفارمرز کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا, ان کو کریکٹ نہیں کیا گیا, تو آپ مجھے کیوں یہ وارننگ لیٹر دے رہے ہیں, یا مجھے کیوں آپ میری پور پرفارمنس کو آپ کیوں ہائی لائٹ کریں. تو لوگ ایک بری ایگزامپل کو ایک ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے, ایک ریفرنس دینا شروع کر دیں گے, تو آرگنائزیشن کی ریپیوٹ بھی ڈیمیج ہوگی. آپ کے جو نیو کامرز ہیں یا نیو امپلائیز ہیں ان کی پرفارمنس کے اوپر بھی پرابلم آ جائے گی. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ان ٹائم پور پرفارمنس کو ایڈریس کیا جائے تاکہ کوئی بھی بیڈ پریسیڈنس جو ہے وہ سیٹ
ना हो ऑर्गेनाइजेशन में. And of course, your credibility may be damaged if you are not addressing poor performance in time. So, of course, organization की एक repute है. Like for example, आपकी organization की एक market repute है कि market में जो लोग आपकी organization में for example job के लिए apply करते हैं या आपकी market के अंदर आपका जो एक स्टेक होल्डर्स हैं या जिनके लिए आप सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, तो वहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रिप्यूट डैमेज होने के बहुत चांसेस हैं. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इन टाइम करेक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो. नाउ फाइनली टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, we say that a well-designed performance management system supports an integrated human resource strategy which enables the attainment of organizational and individuals' goals. So now you see that this is a wonderful strategy. If we have a good performance management system, so it ensures that we are able to achieve our organizational and individual goals. और जब हम ये देखते हैं organizational goals और individual goals की बात करते हैं तो definitely we look for alignment. So we need to have an alignment between the individual goals and the organizational goals. And a good performance management system ensures that we are able to achieve organizational and individual goals both. So in this way we can improve the overall performance of the organization, and of course we can retain and improve the efficiency and effectiveness of our employees in the public sector of Pakistan. Now we move on towards compensation management. And what do we mean by compensation? Compensation is the process of developing, implementing, maintaining, communicating and evaluating the remuneration in order to get, motivate and retain the competent employees. So now you see that this definition, according to Stephen P. Robbins, tells the complete picture of compensation management. So here it focuses on the development, implementation and maintaining, communicating and evaluation part of the remuneration. So and the purposes of a good compensation management system is to get, motivate and retain the competent employees. So of course you are talking here about recruitment and selection. A good compensation of course attracts the best employees. Like for example, आपकी organization अगर एक अच्छा package offer करेगी, अच्छी remuneration offer करेगी, so most competent persons are highly attracted. So market के अंदर जो most competent persons हैं, जिनके पास best qualifications हैं, best experience हैं, they love to join your organization, one thing. And then motivation, of course, they are highly motivated, उनका एक interest होता है, they want to serve for your organization, and then retain the competent employees. और जो आपके existing employees हैं, जो आपके old employees हैं, जो कि already आपके organization में काम कर रहे हैं, उनको retain करने के लिए, उनको keep करने के लिए, the organization should have a really an excellent compensation strategy. Stephen P. Robbins further says that, talking about compensation management, so it is one of the functions of administration that deals with every type of reward individuals receive in exchange for performing organizational tasks. Now here I want to make clear one thing, that कि जब आप कोई भी काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ऑफ कोर्स यू हैव ए पर्पस. लाइक फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस जाते हैं या आपके पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं, आपके एल्डर्स ऑफिस जाते हैं, तो आप उनको देखते हैं कि डेफिनेटली दे आर गेटिंग सैलरीज, सो दे आर गेटिंग रिवॉर्ड्स. तो हम आगे जाके बात करेंगे रिवॉर्ड के टाइप्स की. सो जो लोग जॉब कर रहे हैं दे आर गेटिंग रिवॉर्ड्स, तो किसी भी तरह का जो रिवॉर्ड वो अपनी जॉब से ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द कॉम्पनसेशन. और उसी वजह से दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. तो जितना बेहतर रिवॉर्ड होगा उतनी ज्यादा वो अपनी एफर्ट्स पुट इन करेंगे, उतने ज्यादा वो अपने पोटेंशियल को बाहर लेके आएंगे, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयज की हमें कमिटमेंट नजर आएगी. सो ऑर्गेनाइजेशनल जो टास्क हैं या ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको
अचीव करने के लिए जो बेस्ट एफर्ट्स पुट इन की जाएंगी, डेफिनेटली कंपनसेशन स्ट्रेटजी का दैट हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट लिंक हेयर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर. एंड देन इट इज एन एक्सचेंज रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स गिव एंड टेक. जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवॉर्ड करती है. सो इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस कि आपने अपनी बेस्ट सर्विसेज दी ऑर्गेनाइजेशन को एंड इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवॉर्ड कर रही है, आपको कंपनसेट कर रही है. सो दिस इज अ गिव एंड टेक प्रोसेस, और ये एक ट्रांजैक्शन एक हो रही है और वी कॉल इट एन एक्सचेंज रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स. Now, talking about a good compensation strategy according to Patton, compensation should be equitable. Now, this is really very important that कि जब आप compensation की बात करते हैं तो compensation को equitable होना ज़रूरी है. Like equitable means that कि एक balanced हो, एक उसमें एक आपको इक्विलिब्रियम नजर आए, एक इक्वालिटी नजर आए कि लाइक फॉर एग्जांपल कि आप जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक पर्सन आपको फॉर एग्जांपल इनपुट दे रहा है, जो उसकी सर्विसेज हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस लेवल है, उसके मुताबिक जो उसका एक आउटपुट है, लाइक फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन ने अपनी बेस्ट सर्विसेज दी हैं और वो एक अपना बेस्ट आउटपुट दे रहा है, तो वो जो अपना बेस्ट आउटपुट दे रहा है तो इनपुट आउटपुट रेशो के मुताबिक कंपनसेशन होनी चाहिए. So we call that pay for performance management system. And then a balanced, जब हम बात करते हैं according to Patton कि compensation should be balanced. Like for example कि आप अपने जो have different grades, जैसे हम बात करते हैं public sector में कि we have different grades, so हर grade के अंदर एक balanced compensation होनी चाहिए, एक balanced reward होनी चाहिए. Like for example grade 1 to 16 एक grading system है, then 17 and above officer grades हैं. जब हम basic pay scales की in the public sector of Pakistan बात करते हैं तो इनके ऊपर like for example we have the basics pay, we have the different allowances, and then we have the house rent subsidy, house rent allowance, then we have the medical allowance, we have a conveyance allowance, we have a medical allowance. So different allowances हैं उसके अंदर. तो जब हम देखते हैं कि एक बैलेंस होनी चाहिए कि लाइक फॉर एग्जांपल के डेजिग्नेशन वाइज हो, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में हम जानते हैं ऑलरेडी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर एक बैलेंस्ड है कि हर एक ग्रेड के साथ एक उसका बेसिक पे है और बाकी अलाउंसेस हैं. Cost effective. Again, an ideal compensation should be cost effective according to Patton. So cost effective होनी चाहिए कि आप जो अपने employees को आप पैकेज दे रहे हैं, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, उसके रिटर्न में वो आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो वो सर्विसेज दे रहा है, सो इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज़ की जो सर्विसेज है उसके रिटर्न में आप अर्न भी कर रहे हैं. सो एक सस्टेनेबिलिटी का उसमें फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि अगर इन द लॉन्ग रन क्या है कि अगर आप की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और आप उसमें अर्न नहीं कर रहे तो आप सस्टेन नहीं कर सकते, आप बैंकरप्ट हो सकते हैं, आप ऑफ कोर्स आपका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है. सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू सस्टेन इन द मार्केट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप रिवॉर्ड सिस्टम है और जो आपका जो अर्निंग्स हैं आपकी, वहां पे कॉस्ट इफेक्टिव का जो एलिमेंट है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. Compensation should be secure, of course, it should be protected. So जो constitution है, जो rules and regulations हैं organization के in the public sector of Pakistan, वो आपकी salary को, आपके allowances को, benefits को एक security देते हैं, एक protection देते हैं, एक guarantee है कि you are working there and you will get that reward at the end of the month. And then of course compensation should be incentive providing. So of course compensation में definitely incentives का ख्याल किया गया है कि different miscellaneous incentives जो है उसको ensure किया जाता है कि a good compensation should provide incentives to the employees in order to motivate employees, in order to retain your best employees, in order to get the best out of your employees. You need to have a good compensation जिसमें incentive has a very important role to play.
compensation should be acceptable to the employee. Now again this is really very important that compensation जो है वो that should be realistic. Now realistic का क्या मतलब है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं और जो एम्प्लॉयर है दोनों को वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, और कंपनसेशन में डेफिनेटली आप ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे एक आइडियल कंपनसेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू पैटर्न कि कंपनसेशन जो आपका रिवॉर्ड सिस्टम है वो ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर ना करे. लाइक फॉर एग्जांपल जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में या जो बाकी जो इस वक्त हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि काफ़ी महंगाई है और प्राइसेस जो हैं तमाम प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की वो काफ़ी इंक्रीज़ करती जा रही हैं. तो एक काफ़ी तेज़ी से जो इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ हो रही है, तो जो कंपनसेशन है जो रिवॉर्ड है वो भी उसके मुताबिक होना चाहिए, इन्फ्लेशन के मुताबिक, महंगाई के मुताबिक सैलरीज होनी चाहिए, बेसिक सैलरीज अलाउंसेस होने चाहिए. सो ऑफ कोर्स जब ये चीज़ें एक्सेप्टेबल होंगी एम्प्लॉय को तो डेफिनेटली द रिजल्ट इज हाई सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑफ कोर्स दैट रिजल्ट्स इन बेटर परफॉर्मेंस. Now we move on to different types of rewards, types of compensation, and that is financial rewards and non-financial rewards. Okay, we will discuss these rewards one by one. The first one is the financial reward. When we talk about compensation management types, in financial rewards we have the direct rewards उसके अंदर शामिल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेजेस हैं, सैलरीज हैं, बोनसेस हैं, कमीशन है. सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. जो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको वेकेशंस हैं, आपको कुछ छुट्टियां दी जा सकती हैं जो कि पेड हॉलीडेज हम कहेंगे कि जिसमें आपके सैलरी आपकी कट नहीं हो रही. देन इंश्योरेंस है आपकी, देन आपकी चाइल्ड केयर सर्विसेज हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डे केयर सेंटर्स हैं या बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटीज रखी गई हैं. सो थिंग्स लाइक दैट. सो ये इनडायरेक्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स. And talking about non-financial rewards, according to Stephen P. Robbins, non-financial rewards enhance dignity and satisfaction from work. So non-financial rewards पहले तो हम understand करने की कोशिश करते हैं कि ये होते क्या हैं. कि like for example कि sense of achievement, your inner satisfaction, when you really feel that I am really comfortable, I am really happy in this organization. जब आपको in simple words जब आपको ऑफिस जाने का दिल करता है, जब आप ये कहते हैं कि ओके फाइन मैं ऑफिस जाऊंगा एंड डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज और वहां जाके मैंने अपनी एक्टिविटीज को बेस्ट तरह से परफॉर्म करना है, तो आपका हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है, आपकी मोटिवेशन होती है. तो ये किस वजह से होती है, उसकी रीजन क्या है? व्हेन यू आर हाईली मोटिवेटेड. और उसके पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है आपकी डिग्निटी और सेटिस्फेक्शन जो है काम से उसको इंक्रीज करते हैं. जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है, जब आपको शाबाशी दी जाती है, जब आपको कोई शील्ड दी जाती है, जब आपको स्टेज पे बुला के कहा जाता है कि यू आर द बेस्ट एम्प्लॉई, तो इस तरह की जब जो अचीवमेंट्स हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है, अप्रिसिएशन जो है, ये आपकी डिग्निटी को, आपकी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करती है. कंस्ट्रक्टिव सोशल रिलेशनशिप्स. ऑफ कोर्स लोग ऑफिस में जाते हैं तो देर आर डिफरेंट पर्पसेस कि ऑफ कोर्स आपकी लिविंग के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए, फैमिली सपोर्ट के लिए. दीज आर सम ऑफ द रीजंस के व्हाई पीपल वर्क. एंड देन ऑफ कोर्स एक सोशल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का रोल जो है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप के लिए दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाए, एथिक्स का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे को जहाँ पे अच्छा कोई काम करे उसको आप रिकग्नाइज करें, उसको आप अप्रिशिएट करें, उसको आप शील्ड्स दे सकते हैं, उसको आप अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं. सो दीज थिंग्स विल डेफिनेटली इंप्रूव द इनर सेटिस्फेक्शन ऑफ योर एम्प्लॉइज. तो डेफिनेटली उनकी इनर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी. फिर डेफिनेटली जब आप उसको शेयर करते हैं इस इंफॉर्मेशन को कि हमारे इतने एम्प्लॉयज जो हैं उनको हमने शील्ड दी है, उनको हमने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए हैं या बेस्ट एम्प्लॉय हमने उसको अवार्ड दिया है, सो उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि एक आपस में रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, एम्प्लॉयज की आपस में उनका जो बॉन्डेज है वो स्ट्रांग होता है. एलोकेशन ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज.
آف کورس آرگنائزیشن کے اندر جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں, اور جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو آف کورس وی ٹاک اباؤٹ 4 ٹائپ آف ریسورسز: ہیومن ریسورس, فائنینشیل ریسورس, فزیکل ریسورس اینڈ انفارمیشن ریسورس. تو جب ان چاروں ریسورسز کی آپ ایلوکیشن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیٹ از ریئلی اے ونڈرفل انر سیٹسفیکشن, کیونکہ ایز اے ٹیم لیڈر اگر آپ بات کرتے ہیں, اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کہتے ہیں کہ وی ہیو دوز ریسورسز, تو وہ ریسورسز کی وجہ سے ڈیفینیٹلی یو کین امپروو یور ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس. اور جب آپ کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس امپروو ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹ انکریزز یور انر سیٹسفیکشن. آفر سپورٹیو لیڈرشپ. آف کورس جو آرگنائزیشن کے اندر جو لیڈرشپ ہے دیٹ از اے ویری کی رول ٹو پلے. لیڈرشپ جتنی زیادہ سپورٹیو ہوگی, جتنی زیادہ کیئرنگ ہوگی, جتنا زیادہ آپ کو وہ موٹیویٹ کریں گے, اتنا ہی زیادہ امپلائیز جو ہیں دے آر مچ سیٹسفائڈ. تو امپلائیز کی ڈیفینیٹلی ایک جو کیئر کی جاتی ہے, امپلائیز کو کوچ کیا جاتا ہے, امپلائیز کو ٹرین کیا جاتا ہے, امپلائیز کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, امپلائیز کو انکریج کیا جاتا ہے. سو دیز آر دا بیسٹ کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر. تو کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر لیڈرشپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ایک سپورٹ کریں اپنے امپلائیز کو, اپنے ٹیم ممبرس کو, اپنے فالوورس کو, ان کی کیئر کریں, ان کو سپورٹ کریں. سو آف کورس دیٹ از ریئلی اے ونڈرفل non-financial reward. Another non-financial reward is that enhance physiological health, intellectual growth. This is really very important کہ آپ نے ایک فزیولوجیکل ایک جو ہیلتھ ہے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے اپنے امپلائیز کا, اور ان کی انٹلیکچوئل گروتھ کہ لائک فار ایگزامپل وائی ناٹ کہ اپنی آرگنائزیشن کے اندر آپ ایک ڈبیٹس کروائیں, آپ کمپٹیشنز کروائیں, مختلف آپ ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کرائیں, نان ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کرائیں, کمپٹیشنز کروائیں. تو جب آپ کمپٹیشنز کرائیں گے, ہیلدی کمپٹیشنز کروائیں گے, تو ڈیفینیٹلی دیٹ انکریزز دی انٹلیکچوئل گروتھ آف یور امپلائیز who are your best assets. So in this way, this non-financial rewards helps the organization to improve its performance. Now we move on to the different major purposes of compensation. جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی organization کی effective compensation strategy کی, so these are the purposes, and the first most important thing is it ensures equity. Now equity means that کہ امپلائیز کا جو ان پٹ ہے اور جو ان کا آؤٹ پٹ ہے وہ ان کی جو پرسپشن ہے اس کے بارے میں وہ ایک اس کی ایک پازیٹیو پرسپشن ہو کہ کوئی بھی امپلائی جو جتنا کام کر رہا ہے, لائک فار ایگزامپل جتنی وہ ایفرٹس پٹ ان کر رہا ہے اس کا ریوارڈ بھی اس کے مطابق ہے. سو دیٹ از کال دیٹ گڈ کمپنسیشن اسٹریٹجی. اس کا جو میجر پرپز ہے کہ اٹ انشورز ایکوٹی, دین ایڈمنسٹریٹولی ایفیشینٹ. آف کورس ایک جو آپ ایک ونڈرفل کمپنسیشن اسٹریٹجی آپ ڈیولپ کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے لیے ان دی پبلک سیکٹر آف پاکستان, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ٹو ایڈمنسٹریٹولی آپ ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں, آپ کا پروسیس جو ہے ایفیشینٹ ہو جاتا ہے. اور جب ہم ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو گیٹ دا میکسیمم آؤٹ پٹ ود دی ہیلپ آف اے minimum input. Another purpose of a good compensation strategy is it is a reward valued behavior. So it really rewards valued behavior کہ جو آپ کا employee ہے اس کا جو behavior ہے اس کو ایک ریئلسٹک گراؤنڈز پہ وہ ریوارڈ کر رہی ہے کہ لائک فار ایگزامپل کہ آپ کے جو امپلائیز کا جو ایٹیچیوڈ ہے, جو بیہیویئر ہے, کیونکہ دیز آر دا کی ایریاز کہ کسی بھی امپلائی کا جو ایٹیچیوڈ بیہیویئر ہوگا, لائک فار ایگزامپل یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفرینشیٹ ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر. جب آپ ایٹیچیوڈ کی بات کرتے ہیں تو ایٹیچیوڈ از یور تھنکنگ پروسیس کہ ہاؤ یو تھنک, جو آپ کی پرسپشن ہے, جو آپ کی تھنکنگ ہے, دیٹ از یور ایٹیچیوڈ. اور جو آپ کا بیہیویئر ہے دیٹ از یور ایکشن پارٹ کہ آپ کی جو باڈی لینگویج کیسی ہے, آپ کی فیشل ایکسپریشنز کیسے ہیں, دیٹ از یور بیہیویئر. تو جو ایکشن پارٹ ہے کہ امپلائیز جو امپلیمنٹ کرتا ہے, جو وہ عمل کرتا ہے, جو چیزوں کا جو ریزلٹس لے کے آتے ہیں امپلائیز, جو ٹارگٹس کو اچیو کرتے ہیں, تو مین جو امپلائیز ریزلٹ اورینٹڈ ہیں اور جو امپلائیز ایفیشینٹ ہیں
اس کو ایک اچھی جو کمپنسیشن اسٹریٹجی ہے وہ اس کو پراپرلی ایڈیکویٹلی ریوارڈ کرتی ہے. Motivate and retain staff. This is another major purpose of a good compensation strategy that rewards and motivates employees. This is really very important that کہ آپ employees کو adequate financial and non-financial reward دیں گے, جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی کہ آپ ان کو financial rewards دیں گے, آپ ان کو non-financial rewards دیں گے. کن کو employees کو دیں گے؟ جن کی best performance ہے. And then of course with the help of those rewards we are able to increase the performance of our employees, number one, and number two we are able to keep our employees. تو جب keep کرنے کے لیے, retain کرنے کے لیے, this is really very important کہ ہم اس کو strong rewards کے ساتھ آپ اس کو facilitate کریں گے, آپ اس کو support کریں گے. And then attract talent. Of course ایک آپ کی credibility ایک مارکیٹ میں بنتی ہے, آپ کی ایک repute مارکیٹ میں بنتی ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن مارکیٹ میں کتنی زیادہ اس کی ایک ریپیوٹ اچھی ہے, آپ کی آرگنائزیشن کو کس نظر سے لوگ دیکھتے ہیں. لائک فار ایگزامپل, اگر جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ if you have a good performance management system, if you have a good training system, if you have a good reward system, if you popular in giving strong rewards, financial and non-financial rewards to your employees, تو of course ایک مارکیٹ میں میسج جا رہا ہے. کن کو میسج جا رہا ہے؟ آف کورس آپ کے کسٹمرز کو بھی جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی جا رہا ہے جو کہ آپ کی جاب میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو بیسٹ ہیومن ریسورسز ہیں, جو بیسٹ مارکیٹ میں ٹیلنٹ اویلیبل ہے, اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آرگنائزیشن کی جو کمپنسیشن اسٹریٹجی ہے, جو ریوارڈ سسٹم ہے, that should be better than the competitors. And then finally we talk about the contribution based remuneration. جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو this is really very important کہ pay for performance کا سسٹم جو ہے that is highly recommended کہ جتنے بھی امپلائیز کام کر رہے ہیں آرگنائزیشن میں, کسی بھی لیول پہ کام کر رہے ہیں, pay for performance ہونا چاہیے. This is really highly recommended that کہ جتنا بہتر پرفارم کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ آپ ریوارڈ کریں گے. سو ان دس وے آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ انکریج کر رہے ہیں بیسٹ پرفارمرز کو, اور جو آپ کے پور پرفارمرز ہیں یا ایکسلنٹ پرفارمرز ہیں ان کو بھی آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کروں گا, اگر ہم اپنی پرفارمنس کو انکریز کروں گا تو ریوارڈز آر ویٹنگ فار می. سو ان شارٹ جب ہم اس اوور آل سلائڈ کو ونس مور جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جب آپ ان تمام پرپسز کو اچیو کر لیتے ہیں تو what are the possible results? Of course, the possible results are enhanced performance of the organization and enhanced performance of the individuals. And of course, جب آپ کی performance enhancement ہوگی individuals کی, organization کی, تو of course we are moving towards achievement of organizational vision, mission and goals. Now let us discuss the relationship between the pay, equity and موٹیویشن. اوکے, یہاں پہ اس ڈائیگرام کو تھوڑا سا آپ غور سے دیکھیے گا کہ آن دی لیفٹ سائڈ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائک فار ایگزامپل نیچے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں لیفٹ سائڈ پہ وی ہیو دا ان ایکوٹی لائک فیلنگز آف بینگ انڈر پیڈ. اب امپلائیز جو ہیں وہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کو انڈر پے کیا جا رہا ہے. وہ کیوں فیل کر رہے ہیں؟ لیٹ اس ڈسکس دیٹ. لائک فار ایگزامپل اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ بار کو دیکھیں جو کہ مائی ان پٹ آؤٹ پٹ ریشو, اب امپلائی دیکھ رہا ہے کہ میری ان پٹ آؤٹ پٹ ریشو کیا ہے. لائک فار ایگزامپل کہ میں نے اپنی بیسٹ پرفارمنس دی ہے اور میرا فار ایگزامپل جو آؤٹ پٹ ہے وہ اتنا ہے. فار ایگزامپل امپلائی کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اتنا ہے کہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ایکسلنٹ ہے. آن دی ادر سائڈ جو کمپیریزن کرتا ہے, کمپیریزن پرسنس ان پٹ آؤٹ پٹ ریشو, تو مارکیٹ کے اندر فار ایگزامپل اس پرفارمنس کے اوپر اگر سیلری یہاں پہ ہے تو فار ایگزامپل تو یہاں پہ اگر آپ کا یہاں پہ آپ کا آؤٹ پٹ یہ ہے اور مارکیٹ کے اندر جو ان پٹ آؤٹ پٹ ریشو جو ہے جو سیلری ہے وہ یہاں پہ ہائر سائڈ پہ ہے, میننگ دیٹ کہ آپ پھر یو آر ناٹ سیٹسفائڈ, یو فیل دیٹ کہ آپ کو انڈر پے کیا جا رہا ہے. لائک فار ایگزامپل کہ آپ اپنی بیسٹ سروسز دے رہے ہیں لیکن آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کی سروسز
کے ساتھ جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ, تو مارکیٹ میں سیم سروسز جتنی آپ دے رہے ہیں تو اس کی سیلری اگر زیادہ ہے تو اٹ مینس کہ یو فیل کہ مجھے کم پے کیا جا رہا ہے. The next, اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں, employees they have a feeling of being overpaid. Like for example, input output ratio جو ہے وہ کم نظر آ رہا ہے اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں, اور comparison persons input output ratio وہ زیادہ ہے. تو آپ کا input output ratio جو ہے وہ کم ہے لیکن آپ کی جو سیلری ہے وہ زیادہ ہے. تو here آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ پے کیا جا رہا ہے. So you feel overpaid. Again, this is a situation of inequity according to Harold Kuntz. And then جب ہم equity کی بات کرتے ہیں کہ employees they have a feeling of being paid fairly. یہاں پہ جو input output ratio ہے درمیان میں اگر آپ بار چارٹ دیکھیں کہ in the middle جب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیے گا کہ my input output ratio جو ہے that equals جو when you do a comparison of person's input output ratio, تو جب آپ ایک کمپیریزن کرتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ کہ جو میری انپٹ آؤٹ پٹ ریشو ہے اور جو مارکیٹ میں پے کیا جا رہا ہے سیم انپٹ آؤٹ پٹ ریشو پہ, بوتھ آر اکول. تو جب آپ کی سیلریز آپ کی انپٹ آؤٹ پٹ ریشو کے مطابق ہوں گی اور ان کمپیریزن جو مارکیٹ میں اور آرگنائزیشنز کے اندر جو پے کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کی آرگنائزیشن کے برابر ہے, تو دین یو فیل دیٹ کہ دیر از این ایکوٹی and there is a good relationship between the pay, equity and motivation. So these employees جو middle میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ they have a feeling of being paid fairly, اور وہ جو جب ان کو یہ فیلنگز شروع ہوتی ہیں کہ ہمیں جو پے کیا جا رہا ہے, ہمیں جو فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل ریوارڈز دیے جا رہے ہیں وہ مارکیٹ کی جو سیلریز ہیں یا مارکیٹ کے اندر جو ایک سٹینڈرڈز ہیں یا مارکیٹ کے اندر جو کمپیٹیٹیو سیلری ہے اس کے مطابق ہمیں سیلری دی جا رہی ہے اور وہ جو ہماری پرفارمنس ہے اس کے مطابق ہمیں دی جا رہی ہے, تو اٹ مینس دیٹ کہ دیز امپلائیز آر ہائیلی سیٹسفائڈ. اینڈ آف کورس جب ان کی ایک ایٹیچیوڈ ان کا ڈیولپ ہوتا ہے سیٹسفیکشن کا, تو ڈیفینیٹلی دیٹ ریزلٹس ان انہانس پرفارمنس اینڈ دیٹ ریزلٹس ان بیٹر لویلٹی. Now we are going to discuss the aspects of compensation planning. According to Harold Kuntz, linking compensation to organizational objectives. تو جب ہم compensation planning کر رہے ہیں اس کے different aspects کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں according to Harold Kuntz. So linking compensation to organizational objectives. This is really very important کہ جب آپ اپنی compensation planning کر رہے ہیں, so you should link the compensation strategy with the organizational objectives. Organizational کے کیا objectives ہیں, organizational کیا achieve کرنا چاہتی ہے, اور اس کو اس objective کو سامنے رکھ کے آپ اپنی compensation strategy بنائیں گے. So this is really very important کہ دونوں کے درمیان there is a direct relationship, because آپ کے objectives جو ہیں بہت high ہیں, لیکن اگر آپ کی compensation جو ہے strategy اس میں آپ کے financial non financial rewards جو ہیں وہ کم ہیں, تو of course this becomes unrealistic. So it means that کہ آپ کو اپنے objectives کو نیچے لے کے آنا ہے, یا پھر اگر آپ نے اپنی جو compensation جو reward non financial rewards ہیں ان کو اوپر لے کے آنا ہے. So of course this is highly recommended کہ to achieve the smart objectives, this is really very important کہ آپ اپنے financial and non financial rewards کو آپ اس کے بیلنس میں لے کے آئیں. So of course in this way you are able to efficiently and effectively achieve your organizational objectives. Harold Kuntz says that they should be pay for performance standard. So of course this is really like according to the ground reality and according to the International Standards Act, there should be pay for performance standards. The more you work, the better salary you should get. So when you think about your performance, when you think about your input, you also think about your output. So this is really very important if you are doing the best for your organization, so of course your expectation level also rise. You also expect more from your organization. So people who are showing a wonderful performance for their organizations, this is really very important that they should be paid accordingly.
अगर आप अपने एम्प्लॉइज को उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक पे नहीं कर रहे, सो अगेन दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, दिस इज रियली like important that we need to have a pay for performance standard. So in this way we can ensure that the organization is moving in the right direction, because now we have the survival of the fittest in the market. So monopolies are breaking up, and of course competition is coming up, and world is a global village, and so whatever you are doing in Pakistan, whatever you are doing in your area, that has a international competition. So it's really very important for the public sector of Pakistan as well कि जो situation इस वक्त at present जो पाकिस्तान में situation है और जो आने वाले दिनों में जो forecast हम कर रहे हैं, so उस तमाम situation को analysis को जब आप करते हैं, so this is really very important that we should bring in this pay for performance standard. So in this way we can retain our best employees, we can enhance their motivation level, and of course it is an alignment of the individual and organizational objectives. Harold Kuntz, further talking about the aspects of compensation planning, says that motivating employees through compensation. Of course, we have already talked about the financial and non-financial rewards. So this is really very important that we should reward our employees in time. So do not make your employees wait. So we need to reward them in time, number one, and then we need to reward them according to their performance. So when we do this thing, of course we are increasing the motivation level of our employees, because why employees come to their organizations? Like for example, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो what is the purpose office में जाने का? What is the real purpose? Of course you want to have a good lifestyle, you want to improve your living, you want to support your family. Of course it's a good exercise as well, it disciplines you, आप जल्दी उठ जाते हैं, आप एक्टिव होते हैं, and of course socialization है, आपकी networking है, आप relationship develop करते हैं, of course. So आपको एक feeling of सेल्फ वर्थ आप देखते हैं कि आपका एक कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया में, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस दुनिया में. सो आपकी एक अपनी नज़र में आपकी जो इज्जत है वो बढ़ जाती है, आपकी इनर सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीजेस. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंपनसेशन है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, competence, qualification and contribution of the employees. Now talking about different components of compensation, so the first one is the wages. Now wages is the remuneration given periodically for the services of labor in the process of प्रोडक्शन. तो जब आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो एक पेरियोडिक बेसिस पे आप पेमेंट्स कर रहे हैं अपनी लेबर को. जब हम बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ वेज. सो another component of compensation is called the salary. Now salary is the remuneration paid monthly or yearly basis to the office staff. तो ऑफिस में जो आपके स्टाफ है उसको मंथली और ईयरली बेसिस के ऊपर जो आप उसको पे कर रहे हैं, उसको जो आप रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर सैलरी. incentives. So this is another component of compensation. So in incentives, these are the payments by results. Like for example, these are paid with salary for extra productivity. For example, आपको एक टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को आप अचीव कर लेते हैं या आप उस टारगेट को एक्सीड कर लेते हैं. आपसे इतना काम करने को कहा गया और आपने ज्यादा काम कर लिया या कम से कम एटलीस्ट आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया. सो वंस यू आर एबल टू मीट और एक्सीड द टारगेट, सो इट मीन्स दैट कि आपको इंसेंटिव दिया जाता है कि फॉर योर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस, टारगेट्स को अचीव करने की वजह से. Then another component of compensation is called the fringe benefits. Extra benefits provided to the employees, for example, medical care, etc. तो आप अपने एम्प्लॉयज को डिफरेंट फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहे हैं, आप उनको मेडिकल केयर दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एम्प्लॉई है उसको फ्री मेडिकल केयर दी जा रही है.
اس کو سم ٹائم اس میں پیرنٹس کو انکلوز کیا جاتا ہے، اس میں جو ڈپینڈنٹس ہیں اس امپلائی کے، فار ایگزامپل اس میں اس کے اسپاؤز ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے، اس میں آپ کے بچے شامل ہیں، اور اس میں آپ کے پیرنٹس اگر آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں تو وہ اس میں شامل ہیں. سو امپلائی کو جو میڈیکل کیئر کی صورت میں یا اس طرح کے جو بینیفٹس ہیں وہ جو دیے جاتے ہیں، دیٹ از کالڈ فرنج بینیفٹس. Prerequisites is another component of compensation. So prerequisites are the indirect benefits generally allowed to executives, such as furnished homes, stock options, club memberships, etc. So this is meant for like for example جو آپ کے کچھ ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں آرگنائزیشن میں جن کی کوئی خاص کوالیفیکیشن ہے، ٹاپ لیول کے اوپر زیادہ ہمیں یہ پری ریکوزٹس نظر آ رہے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن کی جو کی پوزیشنز ہیں ان کے اوپر وی سی دیٹ یہ زیادہ تر بینیفٹس آفر کیے جا رہے ہیں. لائک فار ایگزامپل فرنشڈ ہومس، لائک فار ایگزامپل کہ آپ اپنے جو امپلائیز کو آپ آفر کرتے ہیں نا، یہ کس صورت میں آپ آفر کرتے ہیں کہ لائک فار ایگزامپل آپ یو وانٹ ٹو اٹریکٹ دا بیسٹ ٹیلنٹ. لائک فار ایگزامپل کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ فرسٹ ہومز دے رہے ہیں جو کہ دے آر لائک ہائیلی کمپیٹنٹ، ہائی ایکسپیرینسڈ، اور ان کی کوئی اسپیشلائزڈ اسکلس ہیں اور مارکیٹ میں ایسے لوگ بہت کم اویلیبل ہیں. ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن میں جوائن کریں یا آپ کی آرگنائزیشن میں اس کو آپ ریٹین کرنے کے لیے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں، آپ ان کو فرنشڈ ہاؤسز دے رہے ہیں، آپ ان کو اسٹاک آپشنز دے رہے ہیں، اینڈ دین کلب ممبرشپس اگر کوئی اس قسم کا آپ کا ہے جہاں پہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں تو اس کی ممبرشپس جو ہیں یہ تمام آپ کمپلیمنٹری بیسس پہ اس کو دے رہے ہیں، اینڈ دیز آر کالڈ دا پری ریکوزٹس. Now we talk about different factors affecting compensation policy. تو جب ہم ایک بات کرتے ہیں ڈفرینٹ فیکٹرز کی تو now in the middle you see that this is called wage mix. تو جب آپ ویج مکس کی بات کرتے ہیں تو there are two factors, internal factors and external factors. internal factors میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک compensation policy بنا رہے ہیں تو اس کے اندر internal factors کا اگر آپ رول دیکھتے ہیں کہ for example compensation strategy of organization، ایک overall اس کی strategy کیا ہے organization کی، ورتھ آف جاب کے جو وہ جاب ہے اس آرگنائزیشن کے اندر جو ڈیزگنیشن ہے اس کی کیا ویلیو ہے، وہ آرگنائزیشن کے کون سے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، امپلائیز ریلیٹو ورتھ، اور امپلائی جو ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اس کی کیا کمپیٹنس ہے، اس کی کیا سکلز ہیں، اس کی کتنی ورتھ ہے اس جاب کی رسپانسبلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے، اینڈ دین امپلائرز ابیلٹی ٹو پے، ویری امپورٹنٹ کہ امپلائر جو ہے وہ کتنا پے کر سکتا ہے. On the other side جو external factors ہیں there is condition of the labor market، کہ مارکیٹ کے اندر لیبر سپلائی کیا ہے، کہ کیا لیبر سپلائی کم ہے زیادہ ہے، and then ایریا ویج ریٹس، کہ آپ کے اس علاقے میں ایریا ویج ریٹس کیا چل رہے ہیں، آپ کے جو اور میجر آرگنائزیشنز ہیں جو سملر آرگنائزیشنز ہیں اس میں ویج ریٹس کیا چل رہے ہیں، کاسٹ آف لیونگ کیا ہے آف کورس، اینڈ دین کولیکٹیو بارگیننگ، کہ اگر کوئی اس طرح کے فیکٹرز ہیں جہاں کو بارگیننگ کی جا رہی ہے، جہاں پہ کوئی اس طرح کا پروسیس ہے جس میں کوئی نیگوسیشن کی جا رہی ہے، اینڈ دین لیگل ریکوائرمنٹس، کہ لیگلی آپ کیا باؤنڈ ہیں، کہ لائک فار ایگزامپل گورنمنٹ کی طرف سے کیا انسٹرکشنز ہیں، جیسے آپ یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو آف کورس گورنمنٹ کی طرف سے سرٹن انسٹرکشنز ہیں کہ منیمم سیلری اتنی ہوگی، اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ کے جو اتنے ریوارڈز، فنانشیل ریوارڈز، نان فنانشیل ریوارڈز، اور بہت ساری انسٹرکشنز جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کی جاتی ہیں، تو جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں آرگنائزیشن نے اس کو بھی فالو کرنا ہے. تو جب آپ ان دونوں کو انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز کو جب آپ مکس کرتے ہیں تو this leads towards ideal standard compensation policy. Okay, now coming towards the conclusion of today's discussion. Okay, today we have discussed important aspects of compensation. Like for example, we have talked about different types of compensation like financial and non-financial rewards. We have discussed that what are the differences, different example کے ذریعے ہم نے اس کو آج ڈسکس کیا. We have earlier جو ہم نے آج کے لیکچر میں بات کی کہ what are the reasons of poor performance and how to manage poor performers. اس میں ہم نے مختلف strategies کو ڈسکس کیا, different methods کو ڈسکس کیا کہ how the managers can manage
पुअर परफॉर्मेंस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। हमने फर्दर आज डिस्कस किया कि अगर पुअर परफॉर्मर्स की इन टाइम अगर उनको एड्रेस नहीं किया जाता, पुअर परफॉर्मेंस को, अगर पुअर परफॉर्मर्स को इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके मुख्तलिफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमने डिस्कस किए। फॉर इंस्टेंस जो आपके बेस्ट परफॉर्मर्स हैं दे बिकम डीमोटिवेटेड, दे में गो इनटू स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस और लो स्ट्रेस में वो जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि लाइक आपके जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं दे में फील कि मैं तो ठीक काम कर रहा हूं लेकिन जो पुअर परफॉर्मर्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा, और समटाइम क्या होता है कि पुअर परफॉर्मर्स की वजह से एक्सीलेंट परफॉर्मर्स की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। सो एक डीमोटिवेशन का फैक्टर हमें नजर आता है और एक हाई स्ट्रेस या लो स्ट्रेस का हमें एलिमेंट नजर आता है अगर पुअर परफॉर्मर्स को इमीडिएटली एड्रेस नहीं किया जाता। डेफिनेटली हमने एक देखा कि एक बैड प्रेसिडेंट एक सेट हो सकती है इफ द मैनेजर और द टॉप मैनेजमेंट इज नॉट एड्रेसिंग द पुअर परफॉर्मेंस इश्यूज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। आज की डिस्कशन में हमने फर्दर डिस्कस किया कि कंपनसेशन पॉलिसी को किस तरह हम इंप्रूव कर सकते हैं। हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ अ गुड कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें हमने देखा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉयज़ को किस तरह रिटेन करना है, बेस्ट एम्प्लॉयज़ को किस तरह हमने अट्रैक्ट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देन ऑफ कोर्स उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे इंश्योर करना है, हाउ टू इंश्योर देयर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो डिफरेंट एंगल से हमने देखा कि हाउ अ गुड कंपनसेशन पॉलिसी कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आई बिलीव दैट कि आज के लेक्चर से हमने काफ़ी लर्न किया, एंड आई बिलीव दैट कि इस लेक्चर को आप सामने रख के इसको, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि ट्राई टू लिंक दिस टुडेज डिस्कशंस विद योर ऑब्जर्वेशन। आपके जहाँ पे आप रहते हैं आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके जो पब्लिक सेक्टर जो आपके इलाके में है आप उस पब्लिक सेक्टर का विजिट करें, आप जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया उसको आप रिलेट करें अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ, एंड देन मूव टूवर्ड्स थिंकिंग प्रोसेस। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एनालिसिस आप करें कि जो आज हमने डिस्कस किया और जो पब्लिक सेक्टर के अंदर हो रहा है उसको आप आपस में एक एनालिसिस करें एंड देन कम अप विद सर्टेन कंक्लूजन्स। आई होप दैट कि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।